جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس رمضان اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سعید عمران مدود۔ ناظرین، آپ اس وقت ہمیں ایئر وائی ڈیجیٹل، ایئر وائی ذوق پر یو کے اور یو ایس اے میں پچھلے 2 گھنٹوں سے براہ راست دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہمیں پاکستان میں دیکھنے والے ناظرین نے بھی جوائن کیا ہے۔ پاکستان میں آپ ہمیں کیو ٹی وی پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ثناء بھی موجود ہیں، جناب نذیر احمد بگٹی صاحب۔ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نذیر احمد بگٹی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا
مجرم ہوں زمانے کا، میں شرم بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے فضا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے فضا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی ڈوب کر پڑھ رہے تھے. ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کلام ختم ہو، لیکن وقت کی قلت ہے. اس کلام کے ساتھ مجھے شہید امجد صابری بھی یاد آتے ہیں کہ وہ بھی جب یہ کلام پڑھتے تھے تو عجیب سما باندھ دیا کرتے تھے. ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں جناب نذیر احمد بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کیا. ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ دیگر مہمانان گرامی بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب. ناظرین، مہمانان گرامی کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج 17 رمضان المبارک ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج یوم الفرقان ہے، آج غزوہ بدر کا دن ہے، آج مارکہ بدر کا دن ہے. آج وہ تاریخ ہے، وہ دن ہے کہ جب توحید کے پیروکاروں نے جری دنیا کی تاریخ کی ایک عظیم مثال قائم کی. ایسی عظیم مثال کہ تمام تر بے سر و سامانیوں کے باوجود ان توحید کے فرزندوں نے صرف اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت دل میں لیے میدان کارزار کی جانب سفر کیا، مدینے کی گلیوں سے نکلے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر اسلام مدینے کی گلیوں سے جا رہا تھا تو ان کے پاس سامان حرب کچھ نہیں تھا. محض 2 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں، 8 گھوڑے، 70 اونٹ. دیگر روایات میں تعداد میں کچھ کم و بیش، کچھ 19-20 تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مستند روایتیں ہمیں یہی تعداد بتاتی ہیں. جب یہ لشکر اسلام کفار سے ٹکرانے کے لیے مدینے کی گلیوں سے نکل رہا تھا تو مدینے میں بہت سے منافقین بھی تھے، مدینے میں بہت سے اہل یہود بھی تھے. وہ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، وہ گلیوں میں موجود تھے، دکانوں میں موجود تھے، وہ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ مسلمانوں، یہ تم کس بھروسے پر مدینے سے نکلنے لگے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی سامان حرب بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی کمانیں ہیں، ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، تلوار کی تعداد بھی ویسی نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور تم جس لشکر سے ٹکرانے جا رہے ہو وہ 1000 کا لشکر جرار ہے.
ان کے پاس 100 تو برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر 100 زرہ پوش سپاہی ہیں، تلواروں کی تعداد وسیع ہے، تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں۔ تم کس بنیاد پہ جا رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے اس بات پر اکسایا ہے؟ تم کس ورطے پر مدینے سے نکل کر جا رہے ہو کفار کا مقابلہ کرنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہی ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کاندھے پر اپنی چادر اوڑھے ہوئے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں نبی کریم بھی تشریف لے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ اکبر! ایسے سربکف مجاہدین دلوں میں ایمان کا ایسا جذبہ معجزن لیے میدان بدر کی جانب جاتے ہیں، اور میدان بدر میں تو جرأت و بہادری کی سینکڑوں داستانیں رقم ہوتی ہیں، کس کس واقعے کو چھیڑا جائے، لیکن وہ ایک واقعہ جس کا علامہ صاحب نے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا، جو دل کے تاروں کو بھی چھیڑ دیتا ہے، وہ ابو جہل کا قتل تھا۔ ابو جہل کا قتل کسی بڑے صحابی نے، کسی بڑے جرنیل نے نہیں کیا، بلکہ دو کمسن صحابیوں نے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمریں بالترتیب 11 سال اور 12 سال بتائی جاتی ہیں، محض، جی ہاں 11 سال اور 12 سال بتائی جاتی ہیں۔ ان صحابیوں کو نبی کریم پہلے مجاہدین کی صف میں نہیں لے رہے تھے، ان کی ماں نے انہیں تیار کر کے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر! اس زمانے کی مائیں بھی کیا مائیں تھیں کہ لخت جگر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچ جائے۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بڑی مشکلوں سے تگ و دو کر کے اس لشکر میں شامل ہوئے، صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میدان سجا، اعصاب شکن مقابلے شروع ہوئے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، اور تلواروں سے تلواریں ہی کیا، کہیں تو صحابہ کرام کھجور کی سوکھی ٹہنیاں، سوکھی ڈنڈیاں لیے تلواروں کے مقابلے میں تھے، کہیں تو سامنے سے بھالے چل رہے تھے اور یہاں پہ صحابہ کرام کے پاس ڈھال کے لیے کھجور کی ڈنڈیاں تھیں۔ ایسے اعصاب شکن مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دونوں جانب دیکھا تو دو کمسن صحابیوں کو پایا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی جگہ اگر کوئی بڑا صحابی ہوتا، کوئی بڑا جرنیل ہوتا، تو اگر میرے اوپر یا ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تو ہم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے تھے۔ لیکن جب میں دیکھا کہ میرے دونوں جانب دو کمسن صحابی ہیں، ان صحابیوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دامن پکڑا اور کہا، چچا جان کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹے تم انہیں کیوں ڈھونڈتے ہو، وہ تو بہت بڑا جرنیل ہے۔ ان دونوں صحابیوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج میں اسے قتل کرنے کے لیے اس میدان میں آیا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا وہ بہت بڑا جرنیل ہے، بڑی حفاظتوں میں رہتا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، آج یا تو وہ باقی رہے گا یا میں باقی رہوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گالی نکالنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ یہ دو سپاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دو سپاہی تیر کی مانند ابو جہل کی جانب جاتے ہیں، اس کی پیر پہ وار کرتے ہیں، اس کے گھوڑے پہ وار کرتے ہیں، ابو جہل زمین پر گر جاتا ہے اور بالآخر اسے جہنم رسید کر کے یہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر گالیاں نکالنے والے ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے سینکڑوں واقعات میدان بدر میں، معرکہ بدر میں رقم ہوئے۔ میں اسی حوالے سے مزید واقعات جاننے کے لیے بھی اپنے علماء کرام کی جانب بڑھوں گا۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے کہ وہ اسی حوالے سے کوئی مزید واقعات بھی جو ہمارے لہو کو، ہم آج سنتے ہیں یہ واقعات تو یہ ہمارے لہو کو گرما دیتے ہیں، یہ ہمیں ذرا بتا دیجیے گا۔ اسے کہتے ہیں محبت کی انتہا جو عشق کا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال کہتا ہے عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی منزل فنا، ظاہر فنا، باطن فنا، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تو سب عشق کے جذبے سے سرشار تھے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمراہی یا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اس کے اندر جو مارکہ ان دونوں نے، حضرت معاذ اور معوذ صحابی، کمسن صحابی نے ادا کیا، وہ رہتی دنیا تک تمام نوجوانوں کے لیے ایک درس ہے بہت بڑا۔ اللہ اکبر، بے شک درس ہے بہت بڑا، کیونکہ جوانوں کے پر تمام دنیا کا انحصار جوان پہ، کیونکہ بوائز
فادر آف نیشن. لہذا کیا چیز ہے کہ اس نے جو جذبہ ہے وہ نوجوانوں کے لیے درس ہے. اور علامہ صاحب نوجوان ہی کیا 11 اور 12 سالوں کے بچے تھے. جی اللہ اب دیکھیں نا اس کے اندر اس میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا شادی کہتے ہیں نا کہ جوانی کے اندر جو عبادت ہے, جوانی کا جو یہ جذبہ ہے عبادت کا, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اللہ اکبر. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بیٹھ جاتا ہے تھکار کے اور اللہ 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 کرنے لگتا ہے, تسبیح لانے لگتا ہے. وہ جوانی کے اندر جب جوش ہوتا ہے, تمام اعضائے رئیسہ اس کے باقاعدہ تندرست و توانا ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ بچے تو چھوٹے تھے, 11 سال اور 12 سال بتا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ سرشار تھا, ایمان کا جذبہ تھا. وہ عشق رسول کا جذبہ تھا جس نے ان کو اس منزل پہ پہنچایا. تو جب عشق رسول کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر تو آپ یہ کہیے کہ پھر وہاں کوئی عمر بھی نہیں اس کا وہ رہتی ہے, اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, وہاں پر کوئی تعداد کا حساب و کتاب نہیں ہے, وہاں صرف اور صرف وہ ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کہی. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے بچوں کا بھی کیا جذبہ تھا. عمریں ہیں صرف 11 سال اور 12 سال, اور دلوں میں جذبات کا ایسا طوفان ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے جرنیل کو, اور جو ابو جہل بن ہشام تھا وہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا, کمانڈ کر رہا تھا اس لشکر کو, اور اس کے سپہ سالار کتنی حفاظتی اس کے اندر حصار کے اندر موجود ہوتا ہے, اس کو کمانڈ کر رہا تھا. لیکن صرف 11 اور ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے بچے ہیں, اور بچے ہی کہ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں یا جوان ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کے دلوں میں ایسا جذبہ آج کے زمانے میں اس کا فقدان کیوں ہے؟ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ وہ بنیاد ہے, وہی پیغام ہے کہ جو علامہ صاحب نے فرمایا. عشق, یہ وفا کیا ہے؟ عشق ہے. اللہ کے رسول سے وفا نبھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس عشق کے معیار کو پانے کی کوشش کرنا. اس عشق کے معیار کو تو پہنچنا مشکل ہے, ناممکن ہے کہ جو وہ معیار تھا. لیکن ہمارے سامنے جو مثالیں ہوتی ہیں, مثالیں ہوتی ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان پر جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنی طاقت سے وہاں تک پہنچیں. آج ہمارے نوجوان یہ وہی ہے, مطلب ہمارے نوجوان میں وہ روح ہے نا. اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, تو اس عقابی روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, اس میں بہت کچھ موجود ہے. اس جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے, اس جذبے کو جگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کوئی کسی قسم کا کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہیں کوئی لائن جو ہے وہ کہیں کسی قسم کی کوئی کوئی بلاسمی کا کوئی کہیں کوئی واقعہ, تو دیکھیے یہ تمام کی تمام وہ نوجوان جو آپ کو عام طور پر موبائل ہاتھ میں لیے اور وہ مصروف نظر آتے ہیں, وہ تمام کے تمام جوش جذبات سے بھر جاتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں وہ چیز ہمارے اندر چھپی بیٹھی ہے, وہ اندر موجود ہے نا, اسی کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ابھارا جاتا ہے یہ جو تعلیم اور تربیت جو دو الفاظ ہیں, یہی تربیت جو ہے اسی کو لے کر آتی ہے. ہماری ماؤں کی گود سے ہی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا درس ملتا ہے. پروفیسر صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گا اور اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں جناب ہارون سرور قریشی صاحب, ثناخوان رسول ہیں, اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. حدود تائر صدرا حضور جانتے ہیں. حدود تائر صدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے
जानते हैं। बरोज हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम उम्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगूंगा। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगूंगा। हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं। हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईर सिदरा हुजूर जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत गुलाम सरवर कुरैशी साहब, और मौके की मुनासबत से और आज के प्रोग्राम के उन्वान के हवाले से ही ये कलाम है। इसका एक शेर भी है कि मैदान बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। और यकीनन मैदान बद्र में जब मार्का बद्र शुरू नहीं हुआ था तभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर निशान लगाकर फरमा दिया था कि ये वो जगह है जहाँ पर उतबा गिरेगा, ये वो जगह है जहाँ पर शीबा गिरेगा, और ये वो जगह है जहाँ पर अबू जहल बिन हश्शाम गिरेगा। तो यकीनन मैदान बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। हमारे साथ उलमा किराम भी मौजूद है। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा
چاہوں گا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں پس منظر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، میدان جنگ کے واقعات کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اب ذرا یہ عرض کیجئے گا کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تاریخ انسانی میں پیش آیا، اس واقعے کا اثر پھر کیا پڑا بالخصوص عرب ممالک پر، اور پھر بالعموم عجم جو عجمی ممالک ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی تھی کہ تم تعداد میں بھی کم تھے اس وقت، کمزور تمہارے پاس سامان بھی نہیں تھا، اور اللہ ہم نے اس تمہیں ذلت سے بچایا، تم کو فتح دی تاکہ تمہارے ذہنوں کے اندر آ جائے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک جلوہ دکھایا، اور وہ ایسا دکھا دیا کہ روئے زمین کے لوگ اشش کر اٹھے، اور تمام لوگوں کے یوں سمجھ لیجئے کہ حوصلے ختم ہو گئے، پست ہو گئے. کفار یعنی 2 بچوں نے جو حال کیا اس سے اور تمام اس سے، یعنی جتنے بھی وہ تھے، تو جو جنگ کے بعد حال ہوا ہے پھر مسلمانوں کا، اسلام کا پھر پرچم جو لہرایا اور اسلام کا جو کو سربلندی نصیب ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا دکھانے کا نمونہ تھا لوگوں کو کہ دیکھ لو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. قلت کو باقاعدہ کثرت پہ فتح دینا، کامیاب کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں. عشق کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کہیں یعنی رسول اللہ کے زمانے میں عشق کے جذبے سے سرشار تو ہوا ہے کہ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میرے اس بچے کو بھی جنگ میں لے جائیے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت واقعہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس بچے کا کیا واسطہ، یہ کیا کرے گا؟ کہا میرے اس بچے کو لے جائیے، جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو اس کو آگے کر دیں. اللہ اکبر. جہاں تک عشق کا تعلق ہے، نہ یہ ذات دیکھتا ہے، نہ پات دیکھتا ہے، نہ کوئی علاقہ دیکھتا ہے، نہ یہ سب کرتا ہے. صرف عشق اگر سچا ہے تو وہ رسول کی ذات سے اور اللہ کی ذات سے سب دھوکہ ہے، بے شک مکر ہے، فریب. بے شک. مفتی صاحب، یہ دین ہم تک کن مشکلوں سے پہنچا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہ آسانیوں سے نہیں پہنچا. ہمارے اجداد کی ایسی قربانیاں ہیں کہ تاریخ اسلام تو چھوڑیں، تاریخ انسانی میں مثال نہیں مل سکتی. کیا کوئی ایسی مثال کسی دوسرے جنگ میں، کسی دوسرے واقعے میں مل سکتا ہے کہ نومولود بچے کو؟ اللہ اکبر. آپ نظر لگائی وہ اس بچے کو لا رہی ہے. کیا بلال حبشی کی محبت کم ہے اسلام سے؟ کیا بلال حبشی کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے. اور پھر اس کا اثر بھی رب تعالیٰ نے پھر ایسا دکھایا کہ جو مکے میں اور مدینے میں دیگر قبائل تھے، قبائل کے جو دوسرے لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے، وہ اس بات کو سمجھ تو چکے تھے کہ یہ اللہ ہی کا دین ہے، یہ اللہ ہی کے رسول ہیں، لیکن ان کا دل 100% مطمئن نہیں ہو رہا تھا. وہ اس انتظار میں تھے، وہ اس جنگ کے انتظار میں تھے کہ یہ جنگ ہو جائے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر تو مسلمان واقعی حق پر ہیں تو رب تعالیٰ انہیں غالب کرے گا، انہیں فتح یاب کرے گا. تو پھر اس جنگ کے بعد انہیں پتہ بھی چل گیا کہ لا غالب الا اللہ، کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں. اچھا، ایک اس میں اور بھی فلسفہ تھا. یہ جانتے بوجھتے ایک دفعہ تو باقاعدہ ابو جہل نے بھی کہہ دیا کہ میں مانتا ہوں یہ صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، لیکن ان کی انا، لیکن میں یہ پہلے بتاؤ کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑوں کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب مافیا کے لوگ تھے. ایسا ہی ہے، وہ مافیا کے لوگ تھے، وہ بینیفیشری تھے اس سسٹم کے. تو بینیفیشری سے ایک سسٹم تھا جو اس کے اندر تھے. جہاں پر بھی ایسا کوئی واقعہ آئے گا پھر وہاں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ناطے بھی ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسی میں سے دیکھیں کتنے چچا ہیں، عبد المطلب کے کتنے لڑکے ہیں، اس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس میں کہہ لیجیے ابو جہل بھی ہے، ابو طالب بھی ہیں، اور اس کا کہہ لیجیے کہ اس کا ابو لہب بھی ہے، اور اس میں ابو طالب بھی ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت اور کتنا بڑا ہوا. آج کے بڑے سے بڑے ایمان والا بھی حضرت ابو طالب کی برابری نہیں کر سکتے. بے شک، بالکل. آپ کیسے پھرو کچھ بھی.
اختیار ہے، ظاہر ہے کہ ہانڈی کے منہ کو ڈھکن ہے، انسان کے منہ کو ڈھکن نہیں ہے، حقو کچھ بھی، لیکن کیا آپ کسی کو دکھا سکتے ہو وہ جذبہ جو ابو طالب کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ جذبہ لا کے دکھا دو کسی سے، میں تو کہتا ہوں بس اس کی میں ساری زندگی کی غلامی لکھا لوں گا۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، اردو ادب کے بھی طالب علم ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو کیا آپ کے مطالعے میں کبھی کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے دنیا کی جدید تاریخ کا، جنگی تاریخ کا، کہ جب کسی جنگ زدہ ماحول میں، کسی ایسے علاقے میں جہاں جنگ لگ چکی ہو، وہاں پہ کوئی قربانیوں کا ایسا کوئی نمونہ، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ دیکھیے جو تابندہ مثالیں اسلام میں موجود ہیں، وہ جو کچھ بھی بات میں ہے وہ سب اس کا عکس جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جو حق و باطل کے مارکے میں، جو عشق و محبت کا اور توکل اللہ کا جو مظاہرہ غزوہ بدر میں تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تمام کا تمام عالم انسانیت نے جو کچھ سیکھا، اس کے طفیل جو بھی نظر آتا ہے بعد میں، جو بہادری، جو جفاکشی کا جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یعنی پیمانہ وہ تھا، وہ سب اس کے اسٹینڈرڈ طفیل وہ سیٹ ہو گیا، بس وہ اس کے طفیل ہے۔ وہ سورج کی کرنیں، جو سورج ہے وہ تو سورج ہے نا، اب اس کی کرنیں کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں، کہاں کہاں منور کر رہی ہیں، باقی سب کچھ وہ ہے، وہ وہی سورج یعنی ہے۔ ہم آپ کی بات سے کیا یہ نتیجہ اخذ کریں کہ انسانی تاریخ میں واقعات تو چھوڑیں، اس کے بعد تاریخ اسلام میں بھی ایسا کوئی دوسرا واقعہ پیش نہیں آیا، اور بہادری اور جرأت مندی کی اس سے بڑی کوئی مثال تاریخ اسلام میں پھر دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ بالکل بالکل، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسی مثال بن گئی کہ اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ سب اس کی جھلک، اس کا جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اس کے طفیل جو کچھ بھی ہے وہ اس میں سے ہی نکل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مثال کبھی بھی نہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو اور اپنے بندوں کو یہ دکھا دیا کہ عددی برتری کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ توکل ہو، اللہ پہ یقین ہو، اللہ کے رسول پہ یقین ہو، تو پھر یہ جو عددی برتری ہے یہ سب کچھ ہے، اس کی کوئی حیثیت اقبال نے نہیں کہا ہے۔ تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے مومن ہو بھروسہ، تو مومن ہو تو بے بے تیغ بھی لڑتا ہے بے سپاہی۔ تیغ اور کیسے وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ ایک واقعہ ہے، ارشاد کیجیے گا۔ ایک مسلمان اور ایک کافر لڑ رہے تھے، تو مسلمان کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ بھاگا، میدان بدر کا ہی واقعہ ہے کسی اور جنگ کا واقعہ ہے؟ کسی جنگ کسی کا اور جنگ کا واقعہ۔ تو وہ بھاگا، تو کافر نے کہا کہ بھاگتا ہے، اس نے کہا بھاگتا نہیں، تیری موت بن کے آتا ہوں۔ وہ آگے گیا، بھاگا، ایک چٹان پہ اس نے زور کھا مارا، ہاتھ سے مارا، ہاتھ، وہ نلی پوری نکالی، کیا نکالی؟ نلی نکال دی پوری ہاتھ کو اللہ توڑ، اکبر، اللہ اکبر۔ جھپٹ کر باقاعدہ اس کا وہ اس زوم میں تھا کہ یہ اس سے کیا کرے گا، اس کے تو خود ہی اتنا ہاتھ توڑا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا میں تیری موت بن کے آتا ہوں، وہ باقاعدہ اس کے پیٹ میں جا کر گھسڑ دیا اس نے، اسی بنیاد پر، اسی کے تناظر میں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اور آنے والی تمام نسلوں کو اقبال یہ پیغام دے گئے ہیں، تمام جنگی نسلوں کو، جدی نسلوں کو، جو کبھی اسلام کے نام پر ہتھیار اٹھائے اس کے لیے پیغام ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے۔ اور پروفیسر صاحب جس طرح سے آپ سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ آج کے نوجوانوں کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور میں، ان کے وجدان میں یہ چیز موجود ضرور ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی ان کے اندر موجود تو ہے، ہمیں اسے ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اسے اپنے کریکولم میں شامل کریں، نصاب میں شامل کریں، ہم اس طرح کے سیمینارز اور تقریبات منعقد کریں جہاں نوجوانوں کو ان کے تابناک ماضی کے حوالے سے جو ہے انہیں آگاہی دی جائے، انہیں ان کے دل میں اس بات کا فخر اور اس بات کا غرور پیدا کیا جائے کہ ہماری کیا لیگیسی ہے، ہماری کیا میراث ہے، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اجداد نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اور اگر ہم یہ سارا کچھ کر لیں تو ایون کہ آج کے زمانے میں بھی یہ جو حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ جو فضائے بدر ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فضائے بدر یہ ایک لفظ ہے، اس پورے واقعے کا حوالہ ہے، اس کی تشبیہ ہے، اس کا استعارہ ہے، تو یہ فضائے بدر ہم آج کے زمانے میں کیسے پیدا کریں مفتی صاحب؟ خیر آج کے زمانے تو ممکن ہی نہیں، کوئی اس لیے خمیر ہے، خمیر موجود ہے ہمارے اندر، خمیر ہے، بس پھر ابھارنے کی ضرورت ہے۔ خمیر کو باقاعدہ اتنا کر لیجئے کہ ابھارو، اور اتنا کر لیجئے اپنے بچوں کی پرورش کرو کہ اس فضا کے اندر وہ سوچنے لگے، اور وہ سوچ اس میں پیدا ہو جائے بدر کی کہ ماریں گے یا مر جائیں گے، ڈو اینڈ ڈائی۔ کیا خوبصورت بات ہے،
کیا خوبصورت بات ہے کہ چاہے ہم رہیں گے یا تم رہو گے، اور اس کے درمیان کی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اور یہ اسی وقت آئے گا جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو۔ مصلحت کوشی یعنی آپ محبت اس کی کے اندر شریعت نکالیں میں نا، وہ جو خمیر اس کے اندر ہے، اس خمیر کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ذرا نموتی جو آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، بالکل موجود ہے، وہ چیز جا نہیں سکتی کہیں پہ، بس ابھارنے کی بات چھپ گئی ہے۔ لیکن آج بھی لوگ رسول اللہ کی ذات جہاں پر آتی ہے، پھر وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی روح رعایت نہیں ہوتی۔ باپ دادا اس کی بات کو تو لوگ ٹالریٹ کر جائیں گے، لیکن رسول کی بات آئے گی تو پھر وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہم نے متعدد بار یہ واقعات اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھا، اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے غازی علم دین شہید کی مثال ہو یا اور دوسری مثالیں ہوں۔ عشق رسول کی جب بات آتی ہے تو مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ناظرین، پروگرام احساس رمضان اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون کی نشریات جاری ہیں۔ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں، اس سے پہلے میں آپ تک احساس کی رمضان اپیل پہنچانا چاہوں گا۔ ہماری اسکرین پر اس وقت اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، ہماری اسکرین پر اس وقت IBAN نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہوں، جہاں سے بھی آپ اپنی رقم احساس فاؤنڈیشن، احساس ٹرسٹ کو بھیجنا چاہتے ہوں تو ان اکاؤنٹ نمبرز پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ چیک کے تھرو بھی یہ رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ اس سال کے لیے علماء کرام نے جو مختلف ریٹس طے کیے ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں۔ زکوٰۃ الفطر فی کس کی رقم جو اس سال علماء کرام نے طے کی ہے وہ $8 ہیں یا پھر 5 UK پاؤنڈز ہیں۔ فدیہ ایک شخص کا ایک ماہ کے لیے $240 ہیں یا پھر 150 UK پاؤنڈز ہیں۔ کفارہ ایک شخص کا ایک ماہ کے لیے $480 یا پھر 300 UK پاؤنڈز ہیں۔ 300 افراد کی افطاری میں اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $240 یا پھر 150 UK پاؤنڈز ہیں۔ بچوں کے لیے عیدی اگر آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے $95 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہیں۔ رمضان میں ایسے غریب اور نادار افراد جو زندگی میں بنیادی غذائی اجناس تک سے محروم ہیں، ان گھرانوں تک اگر آپ راشن پیک کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $95 یا پھر 85 UK پاؤنڈز ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $9,500 یا پھر 7,500 UK پاؤنڈز۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے ہم ایک کلام بھی سنیں گے ہارون سرور قریشی صاحب سے۔ مجھے اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے۔ مجھے وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں آنے میں خوش آمدید بھی کہا تھا، اور اب ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر عزیز احمد مدنی صاحب، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیر احمد مدنی صاحب، ہم آپ کو معذرت چاہتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا خان رسول جناب ہارون سرور قریشی صاحب بھی موجود تھے، ہم پروگرام میں آمد پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے کلام سے پروگرام کے اختتام کی جانب جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کر طلب سے بھی کچھ ما سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا،
दामन मुस्तफ़ा आ गया, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए। ले चलो अब मदीने को चारागरो, ले चलो अब मदीने को चारागरो, मुझको तैबा की आबो हवा चाहिए, मुझको तैबा की आबो हवा चाहिए।